بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ تین نوجوان لڑکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں موجود تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ دوستو، یہ ایک مقدمہ تھا جو اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مشکل مقدمہ تھا، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں تین نوجوان موجود تھے، جن میں ایک نوجوان قاضی صاحب کا بیٹا تھا، ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کا بیٹا تھا، اور ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں دوستی کا ذکر کرتے تو ان تین نوجوانوں کی دوستی کا ذکر ضرور کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخصیت تھی جو ان تین نوجوانوں کی دوستی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بھی چیز اتنا متاثر نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ بہادری، دلیری، عقل مندی، لیکن ان تین نوجوانوں کی دوستی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا ہوا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کی بجائے خود حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تین نوجوانوں میں سے ایک کا نام بایوجا تھا، دوسرے کا نام گوکسین تھا، تیسرے کا نام برہان تھا۔ گوکسین سپہ سالار کا بیٹا تھا، برہان قاضی کا بیٹا تھا، اور بایوجا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وزیر اعظم کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان کلے کے کمرے میں تلوار بازی کر رہے تھے اور جنگ کے مشق کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ تینوں نوجوان بڑے بڑے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کی بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم کو ترک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست کی کہ حضور ہمیں اپنا سپاہی بنا لو، اور اب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین سپاہیوں میں بھی سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ تینوں قلعے کے اندر بڑے سے کمرے میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان تینوں کے درمیان میز کے اوپر ایک خنجر رکھا ہوا تھا۔ وہ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خنجر تھا، جو کہ خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دوستی کی علامت کے طور پر ان تینوں کو اپنا ذاتی خنجر تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے مشق کرتے ہوئے اس خنجر کو میز کے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ خنجر درمیان میں پڑا تھا اور وہ تینوں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ مشق کرتے کرتے اچانک خنجر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کیونکہ ان تینوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اور اس مشق کے دوران نہ ہی کوئی اس قلعے کے کمرے کے اندر گیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا۔ پورے کمرے کی تلاشی کی گئی، ہر دیوار، ہر الماری، ہر جگہ کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ خنجر کہیں نہ ملا۔ اب خنجر اس کمرے میں نہیں تھا اور کوئی کمرے کے اندر بھی نہیں آیا اور نہ ہی باہر گئے، تو خنجر جو کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے قیمتی ان تین دوستوں کے لیے تحفہ تھا، ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہو سکتا تھا، لیکن ان تینوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی تلاشی ہی لینے پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی بھی ایک دوست کی تلاشی لی تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور ہماری دوستی کو خراب کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے تینوں میں سے کسی بھی دوست نے ایک دوسرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ نہ کیا۔ اب وہ تینوں دوست اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب قاضی صاحب کو کہا کہ ہم تینوں میں سے کسی بھی نوجوان کی تلاشی لیے بغیر تم خنجر ثابت کر کے دکھاؤ، جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں بغیر تلاشی کیے کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے۔ قاضی صاحب کی
جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے ان تینوں کو مشورہ دیا کہ تم اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ سلطان کے علاوہ اس مقدمے کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ وہ تینوں اپنا مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات تفصیل سے سنی اور پھر کمرے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ تین دوست موجود تھے، جن میں ایک بایوجا، ایک گوکسن اور ایک برہان تھا، اور وہ تینوں بڑے عہدے دار کے بیٹے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ تینوں دوست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پیارے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں پڑے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ اس کے بعد ہی اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ خنجر اس وقت کہاں ہے اور کس کے پاس موجود ہے۔ وہ تینوں بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر کہانی سے کیسے پتہ چلے گا کہ خنجر کس کے پاس ہے، لیکن سلطان کا حکم تھا۔ تینوں دوست سلطان کی کہانی غور سے سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی رہتے تھے۔ نوجوان لڑکا ایک تاجر کا بیٹا تھا، نوجوان لڑکی ایک لوہار کی بیٹی تھی۔ لوہار کی بیٹی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بیٹی کو تاجر کے بیٹے سے محبت ہو گئی، اور تاجر کا بیٹا بھی لوہار کی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور وہ دونوں عصر کے وقت گاؤں کے باہر ایک ڈلوان جگہ پر ملتے تھے۔ اور ان دونوں کی محبت اتنی پاکیزہ اور سچی تھی کہ لوگ اگر ان کو کسی سنسان جگہ پر بھی ایک ساتھ دیکھ لیتے تو کوئی ان پر شک نہیں کرتا کہ ان کا کردار غلط ہے۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تاجر کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس تاجر کو گاؤں سے ہجرت کرنی پڑی۔ چونکہ تاجر کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا تاجر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمیں اپنے خاندان سمیت دوسرے شہر کو ہجرت کرنی ہوگی۔ جب یہ بات تاجر کے بیٹے نے سنی تو یہ بات اس کے لیے قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں اپنی محبت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں۔ اب وہ جا کر لوہار کی بیٹی سے ملا تو اور کہا کہ میرے بابا اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کو چھوڑنے سے پہلے میں تم سے شادی کر لوں، تاکہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤں۔ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کہ میرے بابا پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں، اور میں بھی اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری ماں تو مر چکی ہے، میں اپنے باپ کو اکیلا اس گاؤں میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ دونوں اپنے والدین کے اکلوتے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجبوری میں آ کر ان دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی کا فیصلہ کیا، لیکن ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وقت گزرتا رہا، تاجر کا بیٹا لوہار کی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی دن رات اس کی محبت میں تڑپتی، تو دوسری طرف تاجر کا بیٹا بھی اپنی محبوبہ کے عشق میں ہر روز تڑپتا۔ اب تاجر نے جس مقصد کے لیے ان دونوں کو جدا کیا تھا وہ اس کا مقصد پورا نہ ہوا، اور دوسرے شہر بھی جا کر اس تاجر کا خسارہ پورا نہ ہوا، اور حتیٰ کہ اتنا زیادہ ان کے حالات خراب ہو گئے کہ ان کو اب فاقے ہونے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور تاجر کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ اب تاجر کے بیٹے نے سوچا کہ اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو جب میں اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا تو اپنی محبوبہ کے خواب کیسے پورے کروں گا؟ وہ سب کچھ بھی یہ لہٰذا اگر وہ چاہے تو کسی امیر آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے، لہٰذا اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اگر میں نے سچ سچ ختم سب کچھ لکھ دیا تو میری محبت مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور وہ مجھ سے میرے بغیر کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچے گی۔ لیکن وہ وعدہ بھی کر چکا تھا، سو اس نے ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال بتا دی، اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد بھی میرے بابا کا کاروبار صحیح نہ ہوا، اور بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب ہمیں کئی کے دن فاقے کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا تم کسی اور سے کسی ایسے آدمی سے شادی کر لو جو تمہارے ہر خواہشات، تمہارے تمام خوابوں کو پورا کر سکے۔ اگر ہم اس جہاں میں نہیں ملے تو اگلے جہاں میں ضرور ملیں گے۔
جب لوہار کی بیٹی نے خط پڑھا تو وہ تڑپنے لگی اور یہ سوچ سوچ کر رونے لگی کہ جس کے بغیر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکی، میں اس کے بغیر ایک ساری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں۔ اتنے میں اس نے اپنے بابا کو کہا، بابا آپ نے ساری زندگی گزار دی، کماتے کماتے تو آپ کے پاس کوئی ایسی ہاک کو آپ کی جمع پونجی ہوگی جس کو آپ نے میرے لیے جمع کر کے رکھا ہوگا، کیا وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ لوہار سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا، جی ہاں بیٹی، ساری زندگی میں آپ کے لیے ہی کماتا رہا ہوں، آپ کی شادی کے لیے میں نے بہت سارے سونے کے سکے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا سے وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لی اور اپنے بابا سے اجازت مانگ کر اس تاجر کے بیٹے کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے پر سوار اکیلی تاجر کی بیٹی جا رہی تھی، جاتے جاتے اس سے راستے میں اندھیرا ہو گیا اور جب شام کا وقت ہوا تو اس وقت تاج لوہار کی بیٹی کا گھوڑا جنگل کے بیچ میں پہنچ چکا تھا۔ لوہار کی بیٹی نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے جنگل میں رکی تو یا تو میں کسی جانور کا شکار بن جاؤں گی یا پھر کسی اور مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے چند ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے لوہار کی بیٹی کو روک لیا اور کہا، اتنی حسین و جمیل اور لڑکی اور وہ بھی اکیلے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ دوستو، لوہار کی بیٹی نے اس ڈاکو کے سردار کو ساری حال حقیقت بتا دی اور کہا کہ میرے پاس 1000 سونے کے سکے موجود ہے، میں یہ سونے کے سکے لے کر اپنے عاشق کے پاس لے کر جا رہی ہوں کیونکہ اسے اس وقت ان سکوں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے یہاں سے صحیح سلامت جانے دو تو اس کی ضرورت ہوگی، میں وہ سکے لے کر اسے دے کر واپس تمہارے پاس آؤں گی اور باقی کے سکے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ وہ سردار بہت بزرگ قسم کا انسان تھا، لہٰذا اس کو لوہار کی بیٹی پر ترس آ گیا اور اس نے وہاں سے اسے جانے دیا۔ اب لوہار کی بیٹی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن جب وہ اس شہر میں تاجر کے گھر میں پہنچی تو اس سے پتہ چلا کہ تاجر اس صدمے میں مر چکا ہے کیونکہ اسے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہوا، جبکہ اس کا بیٹا اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس جگہ کو شہر کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے جانے کا پتہ کسی کو نہیں۔ جب یہ بات لوہار کی بیٹی نے سنی تو اس پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ وہ واپس روتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے ان ڈاکو کے سردار سے جو وعدہ کیا تھا اب اسے نبھانا ہے، اور وہ 1000 سونے کے سکے کے لیے اس ڈاکو کے سردار کے پاس اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی۔ جیسے وہ اس سردار کے پاس پہنچی اور اسے ساری داستان سنائی تو اب اس ڈاکو کے سردار کو لڑکی پر اور ترس آیا اور اس نے کہا کہ اب مجھے یہ سونے کی سکے بھی نہیں چاہیے اور میں تیری محبت کو تلاش کرنے میں مدد کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ ناکام ہوتا ہے زندگی اس کو ہر طرف سے مشکلات میں ڈال دیتی ہے تو وہ کہاں رہنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس سرزمین کا ایک چھپا چھان مارا۔ اس کے بعد سردار نے اس لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو ایسی جگہ پر لے گیا جہاں بہت سارے نوجوان بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ لڑکی اپنے گھوڑے سے اتر کر اس جگہ پر گئی تو دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں خوبصورت نوجوان اپنی دنیا اجاڑ کر زمین پر لیٹے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک لوہار کی بیٹی کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اس کی محبت تھی، وہ بھی ان کے ساتھ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنا بری طرح رو رہا تھا کہ لوہار کی بیٹی کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، اور تاجر کا بیٹا اس لیے رو رہا تھا کیونکہ نہ صرف وہ اپنے بابا کا کاروبار گوا چکا تھا بلکہ اپنے بابا کو بھی اس کاروبار کے صدمے میں گوا چکا تھا اور اپنی محبت کو بھی گوا چکا تھا، لہٰذا رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ جیسے ہی لوہار کی بیٹی نے اپنے عاشق کو دیکھا تو فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کو جا کر گلے لگا لیا اور کہا کہ میں اب تمہارے پاس آ گئی ہوں، اب تیری آنکھوں سے ایک بھی قطرہ آنسو کا نہیں آنے دوں گی۔ جب تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس نے تاجر کی جان میں جان آنے کے بعد اس نے اپنی محبوبہ سے پوچھا کہ تمہیں میرے ٹھکانے کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کہ یہ تو بات کی بات ہے، لیکن تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے بغیر کسی
اور کا سوچ سکتی ہوں۔ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے سچے دل سے آپ کو چاہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی غربت کے باوجود میں آپ سے شادی کروں اور آپ کو مزید مشکل میں ڈال دوں۔ تو اس سے لوہار کی بیٹی نے کہا کہ اگر تو مر بھی جاتا تو میں کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کرتی اور اپنی موت کا انتظار کرتی۔ پھر لوہار کی بیٹی نے کہا، جو تمہارا دوسرا سوال تھا کہ مجھے یہاں کس نے پہنچایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے آپ تک اس ڈاکو نے جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو تاجر کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ ڈاکو اور اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ تاجر کا بیٹا اسی وقت اٹھا کر اس ڈاکو کے قدموں میں گر گیا۔ تو سردار ڈاکو نے اس کو کندھوں سے سہارا دیتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی جذبات ہے، ہم بھی سچی محبت کی قدر کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ اور اسی طرح اس ڈاکو کی مدد سے دو بچھڑے ہوئے محبت والے مل گئے۔ تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کے خوابوں کو دیکھ کر اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا۔ دوسری طرف لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا کی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کر اپنی جان کو داؤ پر ڈال کر اکیلے تاجر کے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑی۔ اور پھر تیسری طرف ایک سردار ڈاکو جس کا کام صرف لوٹنا اور لوگوں کو برباد کرنا ہوتا ہے، اس نے ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو جنگل میں پا کر نہ ہی اس سے کچھ چھینا اور نہ ہی اس کی عزت کو آنچ پہنچائی، حتیٰ کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار ہے۔ تینوں نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بایوجا سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے تمہیں سب سے زیادہ کون وفادار لگتا ہے؟ تو بایوجا نے کہا کہ میرے خیال میں لڑکی نے سب سے زیادہ وفاداری دکھائی کہ اپنی جان کو داؤ پر ڈال کر اور اپنے بوڑھے باپ کو بستر مرگ پر اکیلا چھوڑ کر اپنی محبت کی خاطر نکل پڑی۔ اب سلطان نے گوکسن سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اب تمہیں ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے تاجر کا بیٹا سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے، جس نے ایک سچا عاشق ہونے کا ثبوت دیا۔ اب سلطان نے برہان سے پوچھا کہ تمہیں ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان تینوں میں سے سب سے زیادہ وہ ڈاکو کا کردار اچھا لگا اور سب سے زیادہ اس نے وفاداری دکھائی۔ اگر ڈاکو اپنی وفاداری نہ دکھاتا تو نہ ہی لوہار کی بیٹی اپنی وفاداری ثابت کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو مل پاتے۔ تینوں کے دلائل سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے برہان سپاہی کو کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ جب سلطان نے بات کہی تو تینوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان نے پھر اپنی بات دہرائی اور اس کو کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو۔ تو سلطان کا یہ حکم سنتے ہی برہان نے اپنے سینے سے خنجر نکال کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ ان دونوں دوستوں نے جب اپنے گہرے دوست سے چوری ثابت ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سے ان دونوں دوستوں نے سوال کیا، حضور، ہمیں یہ تو امید نہیں تھی کہ ہمارا اتنا بڑا گہرا دوست ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہانی سنانے کے بعد میں نے تم تینوں کی رائے دیکھی، تم دونوں کی رائے مثبت تھی، جبکہ اس تیسرے کی رائے میں اس سے ڈاکو ہی سب سے زیادہ وفادار و ایماندار لگا۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی انسان ہوتا ہے، اس لیے وہ خنجر اسی کے پاس تھا۔ جب سلطان نے بات کہی تو وہ دونوں نوجوان حیران ہو گئے اور پھر برہان سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضور، مجھے آپ کا خنجر بہت عزیز تھا، جب بھی اسے رکھنے کے لیے میرے پاس باری آتی تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ یہ خنجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے، لیکن میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے دوستوں سے خنجر مانگ لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں فرق آ جائے، اس لیے میں نے اس کو چرانے کا سوچ لیا اور سوچا کہ میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے پاس اپنے سلطان کی نشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔
اور اسی لیے میں نے وہ خنجر چرا لیا۔ تو یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے شک تیری سوچ درست تھی، مثبت تھی، لیکن تیرا طریقہ غلط تھا، لیکن آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں دوستوں سے عہد لیا کہ کبھی بھی اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی نہیں آنے دو گے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان تینوں دوستوں نے عہد کیا کہ ہم تینوں کبھی اپنے دلوں میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ اور وہ خنجر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ خنجر بغیر کسی ثبوت کے سلطان نے تلاش کیا۔